اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرہ کے اندر آج ہم دیکھیں گے بدر کے بعد کے واقعات۔ جنگ بدر کے بعد کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں نصرت و فتح کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے وہ خاصا تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کر دیں کہ جن کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور ان سے انتقام لے سکیں، لیکن اللہ نے ان کے داؤ پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی۔ غزوہ بنو سلیم۔ بدر سے واپسی کے صرف ایک ہفتے کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 2.5-3 ماہ اور تقریباً 2.5-3 مہینے کے بعد، بنو سلیم نے مدینے پر حملے کے ارادے سے جمعیت فراہم کرنی شروع کی۔ جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش۔ اس کے بعد عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا، لیکن آتے ہی اسے پکڑ لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا، تو اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد یہود بنو قینقاع نے کھول کر اپنی جو شر تھا اور اپنی عداوت تھی اس کا مظاہرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نصیحت کی تو آگے سے کہنے لگے کہ محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناآشنا لوگوں کو مار دیا ہے۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر صبر فرمایا۔ اس سے ان کی جرأت اور بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا، جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتے کے دن کی بات ہے۔ 15 دن گزر چکے تھے کہ ذی القعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزرات شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جہاں تھوڑے دنوں بعد اکثر مر گئے۔ ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا، اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا۔ چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا اور مدینے کے اطراف میں اریت نامی ایک مقام پر چھاپہ مار کے کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے، اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آیا۔ البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک دیے۔ مسلمانوں نے ان کا قرقرہ القدر تک ان کا تعاقب کیا اور ستو وغیرہ اٹھا کر واپس لے گئے۔ اسی لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق اور غزوہ قرقرہ القدر پڑا۔ سویق جو ہوتا ہے یہ عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ اب کعب بن اشرف، اس کا قتل ہوا ہے باگے۔ یہ شخص کون تھا؟ کعب بن اشرف بہت ہی مالدار یہودی تھا، اور یہ بہت بڑا شاعر بھی تھا۔ اسے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی، چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجو کرتا، ہجو یعنی کہ ہر وقت ان کے اوپر ان کا مذاق اڑاتا، انہیں پٹ ڈاؤن کرتا، اور ان کی عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا، جبکہ ان کے دشمنوں کی مدح کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا، حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا، اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار کہے۔ یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو۔ اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے؟ تو جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی۔ محمد بن مسلمہ ان کے امیر
قرار پائے، یعنی کہ لیڈر جیسے ایک ہوتے ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی۔ اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہا، اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ کعب کی باتیں کھل گئیں، بولا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتاؤ گے۔ تو پھر محمد بن مسلمہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے۔ اس کے بعد ابو نائلہ آئے، انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، تو آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ تو کعب نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے۔ وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھ کر بھی نہیں چونکا، کیونکہ ان لوگوں سے پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابو نائلہ نے اس کے عطر کی تعریف کی اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہی۔ اس نے کبر و نخوت کے ساتھ اجازت دی۔ ابو نائلہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سونگھایا، پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کیا، پھر 12 اجازت لیں اور اب کی 12 اچھی طرح سر قابو کر لیا۔ اب کی بار اس دفعہ جب جو لاسٹ ٹائم انہوں نے پھر کہا تو اس وقت اچھی طرح سر قابو کر لیا اور پھر کہا کہ لے لو اللہ کے دشمن کو۔ ماں نے اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کام نہ کر سکیں۔ یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنے کدال اس کے زیر ناف پہ لگائی اور چڑھ بیٹھے۔ کدال جو تھی وہ آر پار ہو گئی۔ اللہ کے یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی، پھر وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چیخ سن کر قلعوں پر آگ روشن کی گئی، لیکن مسلمان صحیح سلامت واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ ایک مدت کے لیے یہودی سانپ بھی اپنے بلوں میں دبک گئے۔ سریہ کردہ جمادی الاول 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروائی راستے سے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام تک جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں 100 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ وہ قافلہ نجد میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ حضرت زبیر نے اس پر یلغار کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، البتہ اس میں جتنے آدمی تھے وہ سب بھاگ نکلے۔ صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار نہ ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور یہ قریش کے لیے غزوہ بدر کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ چلیے یہاں تک ہی ہم لوگ آج اس کو کریں گے۔ نیکسٹ ہم کریں گے غزوہ احد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔